بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اور سورہ واقعہ کی 74 آیتیں 74 آیات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آیت نمبر 75 سے، جو اس سورت کا آخری رکوع بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ واقعہ کا آخری رکوع ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے آخرت کے دن کے اعتبار سے 3 طبقات کا، 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ایک جماعت وہ تھی کہ جو عام ایمان والے تھے، عام ایمان والے، اور ان کو فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ دوسرا طبقہ تھا جو کفار کا، مشرکین کا، منکرین کا، جہنمیوں کا، ان کے لیے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ تیسرا طبقہ تھا خواص مؤمنین کا، جو خاص ایمان والے ہیں، ان کے لیے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور پھر اللہ پاک نے ان تینوں طبقات کا جو انجام ہوگا، یہ کہاں کہاں جائیں گے، ان کو کیا کچھ ملے گا، وہ سب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے، اس کے ترجمے سے پہلے ایک بات آپ لوگ لکھ لیں کاپیوں میں، پھر ترجمہ شروع کرتے ہیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھیں فائدہ۔ آخری رکوع میں تینوں طبقات کا اعادہ کیا گیا۔ آخری رکوع میں تینوں طبقات کا، 3 طبقے تھے نا، تینوں طبقات کا اعادہ کیا گیا۔ اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ اعادے کے معنی ہوتے ہیں بات کو دہرانا۔ تو آخری رکوع میں ان تینوں طبقات کا اعادہ کیا گیا بطور نتیجے کے، اب چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے، تو جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے آخر میں نتیجہ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے ان تینوں طبقات کو دوبارہ سے ذکر کیا، اور اس ذکر کی وجہ کیا تھی؟ بطور نتیجے کے۔ ٹھیک ہے، اب سنیں ترجمہ اور لکھیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔
چونکہ دیکھیں قسم کھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہے ہیں اور جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی ہوگی. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم عظمت والا ہے. بے شک یہ قرآن کریم، بے شک یہ قرآن عظمت والا ہے. کریم کا ایک ترجمہ ہے عظمت والا، ایک ترجمہ اس کا کیا گیا شان والا. دونوں لکھ لیں. بے شک یہ قرآن عظمت والا ہے یا شان والا ہے. فی کتاب مکنون، جو کہ پوشیدہ کتاب میں ہے. جو کہ پوشیدہ کتاب میں ہے. بریکٹ میں لکھیں یعنی لوح محفوظ. پوشیدہ سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ. آپ یہ بات جانتی ہیں کہ قرآن کریم اترا تو پہلے یہ کہاں پر تھا؟ جی، لوح محفوظ میں تھا، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پر تھا. تو مکنون کے معنی ہے پوشیدہ، چھپے ہوئے. تو بریکٹ میں کیا لکھا؟ یعنی لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ. اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ. پاکیزہ لوگ. اب پاکیزہ سے مراد کیا ہوگا؟ بریکٹ میں لکھے فرشتے، فرشتے یا باوضو انسان، یا باوضو انسان. اب دیکھیں، غور کیجئے گا تھوڑا سا. اللہ پاک نے قرآن کی صفات بیان کی، وہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں. فرمایا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ. پاکیزہ، آپ نے بریکٹ میں کیا لکھا؟ یا تو پاکیزہ سے مراد کون ہے؟ فرشتے، یا پاکیزہ سے مراد کون ہے؟ باوضو. اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن مراد ہے تو لوح محفوظ تک ہم تو نہیں جا سکتے، فرشتے جا سکتے ہیں نا. تو اس صورت میں مراد ہوگا فرشتے، کہ وہ لوح محفوظ کو صرف وہ ہاتھ لگا سکتے. اور اگر قرآن سے مراد لوح محفوظ والا نہیں بلکہ یہ جو ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اس وقت قرآن کریم ہے، اگر یہ مراد ہے تو پھر اس صورت میں مراد کون ہوں گے؟ باوضو لوگ. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. بے وضو اگر زبانی کوئی پڑھنا چاہے جس کا صرف وضو ٹوٹا ہوا ہو تو وہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ قرآن کو ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو وہ منع ہے.
ہاں ضرورت کے بقدر فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی عذر شدید ہے قرآن کو فوری اٹھانا ہے تو پھر کوئی موٹا کپڑا، باریک نہیں، جیسے دوپٹے سے نہیں پکڑ سکتے، پتلی چادر رومال سے نہیں، موٹا کپڑا ہو. ٹھیک ہے. تنزیل من رب العالمین، جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. بات سمجھ گئے؟ آگے ترجمے سے پہلے بیچ میں دو باتیں لکھ لیں، اہم باتیں لکھیں. فائدہ نمبر 1، ان آیات میں قرآن کریم کی 4 صفات بیان کی گئی. یہ جو ابھی ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا نا، ان میں قرآن کریم کی کتنی صفات بیان کی گئی؟ 4. آپ خود غور کریں. آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80، 4 آیتیں ہو گئی نا. 77، 78، 79 اور 80، 4 صفات آ گئی. کس طرح؟ لکھے نمبر 1 کریم، یہ قرآن کی پہلی صفت تھی، کریم، جس کا ترجمہ آپ نے کیا لکھا؟ عظمت والا یا شان والا. نمبر 2 لکھے مکنون، مکنون پوشیدہ، چھپا ہوا. نمبر 3 لا یمسہ، یہ تیسری صفت ہے کہ باوضو ہونا ضروری ہے. نمبر 4 تنزیل، اتارا گیا ہے. کتنی صفات ہو گئی؟ 4. اس لیے سمجھ لیں ششماہی امتحان میں سوال بن سکتا ہے ایم سی کیوز میں کہ سورۃ الواقعہ کے آخری رکوع میں قرآن کی کتنی صفات ذکر ہوئی، 5، 4 یا 7؟ تو کون سے آپشن کو آپ رائٹ لگائیں گے؟ 4 صفات. ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ ہو گیا. فائدہ نمبر 2، اچھا لکھنے سے پہلے ایک بات تھوڑی سی غور کر لیں. اللہ پاک نے قسم کھائی کس چیز کی؟ کس چیز کی قسم کھائی؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی. تو اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ ڈوبنے والے ستاروں کی. قسم اس کی کھائی نا اللہ پاک نے. اور یہ قسم کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف فرمائی. اب سوال یہ ہے کہ ستاروں کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے کہ اللہ پاک انسان کو سمجھانے کے لیے ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں؟ یہ بات آپ نے لکھنی ہے. ابھی لکھے فائدہ نمبر 2، ستاروں کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا. ستاروں کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا اور ان کی قسم کھائی گئی. اور ان کی قسم کھائی گئی اس لیے کہ جس طرح بوقت ضرورت ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں،
بوقت ضرورت ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم اصلاح خلق کے لیے اصلاح خلق کے لیے اپنے مقام یعنی لوح محفوظ سے اتارا گیا، اپنے مقام یعنی لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیں، جب دنیا کو ضرورت پڑتی ہے ستارے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، لیکن مخلوق کی اصلاح کی ضرورت پڑی، اللہ نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے زمین پہ اتار دیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیں ترجمے کی طرف۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس کلام کو قبول کرنے میں تم سستی دکھاتے ہو؟ کیا اس کلام کو قبول کرنے میں تم سستی دکھاتے ہو؟ یہ کافروں سے اللہ پاک فرما رہے۔ جب قرآن کی اتنی برکات ہیں، اتنی صفات ہیں اور اتنی ضرورت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم لپک کر جاتے، دوڑ کر جاتے، لیکن معاملہ الٹ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا اس کلام کو قبول کرنے میں تم سستی دکھاتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اس میں اپنا حصہ یہ لیتے ہو، تم اس میں اپنا حصہ یہ لیتے ہو کہ انکم تکذبون، کہ تم اس قرآن کو جھٹلا دیتے ہو، کہ تم اس قرآن کو جھٹلا دیتے ہو۔ یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ قرآن جیسی نعمت آئی اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر آدمی اس میں سے اپنا اپنا حصہ لیتا، اس کو پڑھتا، یاد کرتا، سمجھتا، عمل کرتا، لیکن کافر اتنے محروم اور بد نصیب ہے کہ ان کا حصہ صرف کتنا ہے کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک، گلے تک، پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ جب روح، یعنی جس بندے کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، جب اس کی روح پہنچ جاتی ہے حلق یعنی گلے تک، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تم، اللہ پاک کافروں سے کہہ رہے ہیں، تم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں، اور ہم اس بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں۔ اس لیے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انسان اس کے سرانے بیٹھتا ہے، قریب ہوتا ہے،
لیکن اللہ کی ذات اس بیٹھنے والے سے زیادہ قریب ہے. ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے. بریکٹ میں لکھے یعنی قیامت کے دن، اس لیے کہ کافر تو قیامت کے منکر ہیں. جب قیامت نہیں تو وہ کہتے ہیں حساب کتاب کہاں سے آ گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین تو تم اس مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو. تو تم اس مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اب اللہ پاک دیکھیں بات آئی نا کہ آخر میں تینوں طبقات کا تذکرہ پھر ہوگا بطور نتیجے کے. اللہ ان تینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. فَأَمَّا پس جب قیامت آئے گی، پس جب قیامت آئے گی، ان کان من المقربین اور یہ بندہ مقربین میں سے ہوا، اور یہ بندہ مقربین میں سے ہوا. بریکٹ میں لکھے خواص مؤمنین. فروح وریحان وجنت نعیم تو اس کے لیے راحت ہوگی، اس کے لیے راحت ہوگی، وریحان اور خوشبو ہوگی، وجنت نعیم اور نعمتوں کے باغات ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر یہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے ہوا، اور اگر یہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے ہوا، بریکٹ میں لکھے عام مؤمنین. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تجھ پہ، سلامتی ہو تجھ پہ کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے، سلامتی ہو تجھ پہ کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر ہوا یہ بندہ، اور اگر ہوا یہ بندہ جھٹلانے والوں اور گمراہی کرنے والوں میں سے، اور اگر ہوا یہ بندہ
جھٹلانے والوں اور گمراہی کرنے والوں میں سے فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی. حمیم کس کو کہتے ہیں؟ کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی میں سے. وتصلیۃ جحیم، اور جہنم میں داخلے کے ساتھ. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ پورا مضمون، بے شک یہ پورا مضمون تحقیقی اور یقینی بات ہے. جتنی تفصیل گزر گئی نا پیچھے، اللہ پاک آخر میں فرما رہے ہیں بے شک یہ پورا مضمون تحقیقی اور یقینی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح پڑھیے اپنے عظیم رب کے نام کی. بس آپ تسبیح پڑھیے اپنے عظیم رب کے نام کی. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ سورۃ الواقعہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا، اور تمام طالبات اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. کسی کی کوئی جگہ رہ گئی ہو تو اس کو بھی لکھ لیں. آئندہ مجلس سے انشاءاللہ نئی سورت شروع کریں گے. اللہ پاک سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.